جی السلام علیکم۔ اے دل کی نیو ایپیسوڈ یعنی کہ 14 ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ لوگوں سے ایک التماس کرنی تھی، وہ یہ کہ لائک کامنٹ سبسکرائب کریں۔ آپ کا لائک کامنٹ اور سبسکرائب کرنے سے تو کچھ نہیں چاہتا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ کہنا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 2 باتیں تو بہت اہم ہیں جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہے، جو اس والی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ثنا کے والد صاحب ہیں اس کی ملاقات پھر سے ایک دفعہ روحام کے آفس میں ہو جاتی ہے جہاں روحام کام کرتا ہے، اور یہ اتنے کمظرف انسان ہوتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، اس کو ماننے کے لیے ایک بندہ ہائر کیا، اور پھر بیٹی کے اوپر اتنی سختی کی کہ بیٹی کو اس کے خلاف جانا پڑا، اور اس کی شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کر دی، اور ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح جیسے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ ان کے آفس میں آیا تو اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کا اللہ نے پیسے دے دیے ہو نا تو ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کی زندگی سے روحام آرام سے نکل گیا تو اس بندے نے اس بات کی قدر نہیں کی، بس مجھے ایک بات یہ کرنی تھی۔ اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ملیحہ ہے اور روحام، ان کا نیا نیا رشتہ تعلق بنا ہے، اور جیسے کہ نئے رشتے میں ہم دیکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، وہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، دیکھا رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں جیسے کہ ایک لڑکی کو، ایک گھریلو لڑکی کو کرنا چاہیے وہ بھی وہ کر رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی نوک جھونک بھی ہم ساتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے تو منع کرتا ہے کہ پیچھے بیک کھڑوں کے بات نہیں سننی چاہیے، لیکن جب یہ دونوں ماں بیٹیاں باتیں کرتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے ان کی پوری بات سنتا ہے، جو کہ اچھا نہیں لگا مجھے۔ اور یہ کہ جب یہ برتن نکال رہی ہوتی ہے تو گر جاتی ہے، یہ اب اس طرح کے سین اس لیے زیادہ دکھانے لگے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو وہ جو تھا ہم تم اس کے اندر اتنے کلوز سین ہوئے تھے تو لوگوں کو شاید یہ بہت پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ بلا وجہ کے سین زیادہ ڈالے جا رہے ہیں، اور ایک مشاہدہ ہے کہ جب کوئی چیز جلنے کی ہمیں اسمیل آتی ہے تو سب سے پہلے ہم جا کے چولہا بند کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر کی یہ غلطی ہے کہ اس نے دکھایا نہیں کہ چولہا اس نے بند کیا، چولہا جل رہا ہے، چیز جل گئی ہے لیکن چولہا جل رہا ہے، اس نے چولہا بند نہیں۔ اور یہ کہ اچھا لگ رہا ہے ان دونوں کا آہستہ آہستہ، یعنی کہ ایک دوسرے کے قریب آنا اور آہستہ آہستہ ان کے تعلقات کا میں اچھا دیکھنا۔ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ سین تھا اس میں، جب بیٹی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا صرف ایک ہی اولاد ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو دیکھیں ہم نے دیکھا شروع کی قسطوں میں کہ یہ ماں اپنی بیٹے کی مرضی کی شادی صرف اس لیے اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے، اور جب بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بہو آ جائے گی تو میری بیٹیاں کیسی بیائی جائیں گی، کیونکہ بیٹے کا رجحان سارا کا سارا ہو سکتا ہے بیوی کی طرف چلا جائے تو پھر میری بیٹیاں رہ جائیں گی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنی فکر کرتی ہے، اور اب بیٹے پہ سخت وقت آیا ہے اور وہ ماں پریشان ہے کیونکہ وہ پردیس میں بھی ہے، وہ اس کے لیے کیا ہوگا، اس کی ضمانت ہوگی نہیں ہوگی، تو بیٹی ماں کے آگے کھڑی ہوتی ہے اور کتنی باتیں اسے سناتی ہے۔ تو مجھے صرف یہی کہنا تھا کہ والدین کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، بیلنس لے کے چلنا چاہیے، پھر یہی اولاد ہوتی ہے جو والدین کے آگے منہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اب ماں کس طرف جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا خود خیال رکھتی ہیں تو شاید یہ چیز نہ آتے۔ ہم دیکھتے ہیں روحام کے جو باس ہیں وہ ریحام کو کسی سے ملنے کے لیے میٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں، اور کوئی بزنس پارٹنر ہوتے ہیں اور اسے سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ یہ اچھی میٹنگ ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باس کے پاس جب جاتا ہے، اپنی باس کے پاس سے پھر جب اس بندے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو بڑی اچھی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگاتے ہیں کہ باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ان کی اچھی رہی میٹنگ، اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ میٹنگ کے لیے جاتا ہے اور میٹنگ میں بھی ہوتا ہے تب بھی روحام کا دھیان اپنی ساس کی طرف ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہوتی ہیں، اور اس کی جو بیوی ہے یعنی کہ ملیحہ وہ کافی اپسٹ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ درمیان میں کالز بھی کرتا ہے، وہ میسیج بھی کر رہا ہے، وہ اپنے فادر کو فون کر کے، یعنی کہ اتنی کیئر وہ کرتا ہے کہ اپنے فادر کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ ملیحہ کے گھر جائیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فادر بھی بیزی ہوتے ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اور مدر کہتی ہیں ٹھیک ہے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اس لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ان کی پڑوسن آنٹی ہیں جو
اس کے ماں کے ساتھ اس کا خیال رکھتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ والدین پریشان ہوتے ہیں اور ان کو ایک انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو لینے کے لیے وہ خود نکل جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پریشان ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اپنا پورا جو ٹاسک ہوتا ہے کہ اس نے میٹنگ کرنی ہے وہ پوری میٹنگ اٹینڈ کر کے جاتا ہے۔ امپورٹنٹ بات اس کے اندر ایک اور یہ تھی کہ کراچی کے حالات آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جو سنتے ہیں خبروں میں پڑھتے اور دیکھتے سنتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اتنا محفوظ نہیں ہے، اور لوگ فون لے کے باہر نہیں نکل سکتے، لڑکیاں اس طرح سے نہیں نکل سکتی، اس کے پاس بیگ ہے، رات کا وقت بھی ہے، اور اس نے چھیننے والوں نے اسلحہ چھیننے والوں اور اسلحہ تاننے والوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ایک لڑکی ہے اور وہ اس کے پاس کون سی مطلب امپورٹنٹ چیز ہوگی، کسی کا علاج ہوگا، کسی کی کوئی دوائی ہوگی، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ پرواہ کرتے ہیں، اور اس نازک چیز کو انہوں نے اٹھایا۔ یہ بات مجھے اچھی لگی۔ شاید کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے، وہ اس چیز کا خیال کریں۔ اس کی ماں کی جان بچانے والی دوائیاں تھیں جو اس کے پرس میں تھیں، وہ اس لیے اپنا پرس بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ جو چھیننے والے ہوتے ہیں وہ کہاں اس بات کا خیال رکھتے ہیں، وہ اس کو بھی ہٹ کرتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہم یہی دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی اور آ بھی جائے گی گھر جلدی، لیکن کچھ پریشانی گزرے گی اور ان دونوں کے تعلقات اور مزید اچھے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا رکھیں خیال۔